مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سفر دو ہیں، ایک دنیا کا سفر ہے اور ایک آخرت کا سفر ہے۔ دنیا کا سفر ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، کوئی بس سے، کوئی ٹرین سے، کوئی جہاز سے سفر کرتا رہتا ہے، اور ایک سفر ہے آخرت کا۔ آخرت کا سفر یہ یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، تو آخرت کا سفر تو بہرحال یقینی ہے، ہر شخص کو کرنا ہی ہے۔ دنیا کا جو سفر ہے یہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، ضرورت پر کرتا ہے، نہیں ضرورت ہوتی تو نہیں کرتا ہے۔ وہ تین چیزیں سفر میں ہر آدمی چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب سفر ہو عزت کے ساتھ ہو، دوسرے عجلت ہو یعنی جلدی ہو جائے، تیسرے یہ کہ راحت کے ساتھ ہو، آرام ہو۔ یہ تین باتیں ہر آدمی اپنے سفر کے سلسلے میں اس کے ذہن میں رہتی۔ ایسی سواری اختیار کرتا ہے جو جلدی پہنچا دے، جس میں کم ٹائم لگے، وقت زیادہ نہ لگے، اس کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے پسنجر وغیرہ میں نہیں بیٹھتا آدمی، اس میں ٹائم بہت برباد ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کا بھی خیال رہتا ہے سفر میں کہ بھائی آرام بھی رہے، مشقت، پریشانی، زحمت سے آدمی بچنا چاہتا ہے۔ اور تیسرے یہ بھی ہے کہ سفر میں بے عزتی سے بچنا چاہتا ہے۔ اب مان لیجیے سفر ہو رہا، کوئی گالی دے رہا یا کوئی مار رہا، کوئی برا بھلا کہہ رہا، کچھ یہ کر رہا وہ کر رہا، بے عزتی ہو رہی اس میں آدمی کی، اس سے بھی آدمی بچنا چاہتا ہے۔ تو سفر میں یہ تین باتیں ہر ایک کے ساتھ میں رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹائم کم لگے، کم سے کم ہو، جلدی ہو جائے، اور دوسرے سفر میں آرام کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اسی لیے ریزرویشن کرا لیتا ہے آدمی، بکنگ کرا لیتا ہے کہ بھائی آرام سے جائیں گے اس پر ہم۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہ عزت کا سفر ہو، اس کا تین چیزوں کا آدمی سفر میں ہوتا ہے۔ آخرت کے سفر میں بھی یہی تین باتیں، ایک تو یہ کہ عجلت کے ساتھ ہو جائے، دوسرے یہ کہ راحت کے ساتھ ہو، تیسرے یہ کہ عزت کے ساتھ ہو۔ اس کا طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں، حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی سنت و شریعت کی جتنی زیادہ پابندی کرے گا اور جتنا زیادہ اس پر عمل کرے گا، یہ تینوں چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ سنت کی، شریعت کی پابندی اگر کر رہا ہے تو آخرت کا جو سفر ہوگا وہ عجلت کے ساتھ ہوگا، راحت کے ساتھ ہوگا، عزت کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے جس درجے کی کمی ہوگی پھر اسی درجے کی زحمتیں برداشت کرنا پڑیں گی انسان کو۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایمان تو ہے لیکن اعمال نہیں ہے اس کے پاس،
بلکہ وہ بدعملی گناہ معصیت میں ہے وہ. تو اب ایسی صورت کے اندر آخرت کا سفر ہوگا تو اس کا، لیکن بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں سامنے ہوں گی، کیونکہ سنت و شریعت کے خلاف زندگی گزاری ہے. تو اب قانونی طور پر اس کی سزا بھگتنا، جیل خانے میں جانا، کتنے دن رہیں گے جا کر کے وہاں پر، یہ چیز سامنے انسان کے ہے. اور اگر مان لیے ایمان ہی نہیں سرے سے ہے تب تو پھر پوچھنے ہی نہیں کتنی تکلیفیں اس کے لیے سامنے ہوں گی یہاں پر. تو ایمان ہو، عمل صالح ہو، سنت و شریعت کی اتباع ہو، تو جتنی زیادہ زندگی سنت و شریعت کی اتباع سے بھری ہوئی ہوگی اتنا ہی آخرت کا سفر آرام اور راحت کا ہوگا اس میں. اور جتنا اس کے اندر کمی ہوگی اسی کے حساب سے پھر ظاہر ہے سفر میں مشقت بھی ہوگی، زحمت بھی ہوگی، دیر بھی لگے گی، اور جنت کا داخلہ جو ہے وہ تاخیر سے بھی ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے جیسے ہم یہاں کے سفر کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ بھائی جا رہے ہیں، گاڑی تیز رفتار ہو، اچھی گاڑی ہو، کم سے کم وقت ہمارا لگ جائے، پھر اے سی میں سفر کر لیں، اے سی نہ ہو تو کم سے کم ریزرویشن تو کرا لیں اپنا ہم، اور عزت کے ساتھ جائیں، بے عزتی ہماری نہ ہو سفر میں. اسی طرح آخرت کے سفر کی بھی یہ تینوں فکریں ہم کو رہنا چاہیے. اور اللہ پاک نے اس کے لیے انتظامات اور تیاری کا یہ موقع ہمیں عمر عطا فرمائی ہے. اس میں دو چیزیں عرض کی تھی، شریعت اور سنت. ان چیزوں کی پابندی جتنی زیادہ ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی سفر بڑا کیا کہتے ہیں راحت کا بھی رہے گا اور عزت کا بھی رہے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا اس میں. اور جتنی اس کے اندر کمی رہے گی پھر ظاہر سی بات ہے اسی کے اعتبار سے ہمارے سامنے مسائل پیدا ہو جائیں گے. کل گفتگو ہوئی تھی، عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر، مرنے کے بعد کی فکر کرے. تو مرنے کے بعد کی فکر میں یہی چیز ہے کہ ہم یہاں سے جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ کر کے سرخروئی ملے ہم کو، اور آرام کے ساتھ جنت پہ جانے کا فیصلہ ہو جائے ہمارا، اور مشقتوں سے بچ جائیں. تو اس کے لیے یہ کہ ان دونوں چیزوں کا، تینوں چیزوں کا، یہ دو چیزیں شریعت و سنت کا اہتمام کرنا. جتنا اہتمام اور جس کی پابندی ہماری سنت والی زندگی سنتوں پر ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی آخرت میں تینوں باتیں ہم کو ملیں گی. اور جتنا ہم اس سے دور رہیں گے تو اسی کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.